السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله يعذبهم بها في الحیاة الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج منگل کا دن ہے اور 14 رجب 1440 ہجری 1441 ہجری اور 10 مارچ 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی پررحمت کتاب قرآن مجید، 10واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام التوبہ اور 55ویں آیت مبارکہ۔ معزز خواتین و حضرات، جس طرح کہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے منافقین کی سازشوں کا پردہ جو ہے وہ چاک کیا ہے، تو رب کائنات اسی تسلسل کو لے کر آگے بڑھے اور ارشاد فرمایا فلا تعجبک، اور آپ کو ورطہ حیرت میں نہ ڈالیں، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، انما یرید اللہ، بلا شبہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں، لیعذبہم، ان کو سزا دیں، بہا، ان کے ساتھ، فی الدنیا، دنیا میں، وتزہق، اور نکلے، انفسہم، ان کی جانیں، وہم کافرون، اور وہ کفر کی حالت میں ہوں۔ محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ آپ کو ان کے مال یا ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالیں، رب کائنات یہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ ان کو دنیا میں سزا دیں اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی 131ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا فَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور سورۃ المؤمنون کی 55ویں اور 56ویں آیت مبارکہ میں فرمایا أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اگر ان ظالموں کو مال اور اولاد کے حوالے سے وسعت عطا فرمائی ہے تو آپ کو اس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم ان کو آزمانا چاہتے ہیں اور ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں۔ اور اگلی بات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے نہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نفلی طور پر اور نہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرے، تو رب کائنات پھر مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے اسے سزا دیتے ہیں۔ اور امام قتادہ بن دعامہ فرماتے ہیں کہ اصل میں رب کائنات نے یہاں پر جان بوجھ کر مال کو مقدم کیا، اور مال کو مقدم کرنے کی جو اصل وجہ ہے وہ کچھ اور ہے، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو مقدم کیا ہے نا، یہ اس کو، آخرت کو، یہ اس کی اہمیت کے پیش نظر مقدم کیا ہے، ورنہ اصل میں یہ ہے فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم فی الحیاۃ الدنیا انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الآخرہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ امام قتادہ بن دعامہ کی یہ بات میں بڑا وزن ہے۔ اور آخری بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ظالم بذات خود اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف نہیں آنا چاہتے، تو اس سے بڑی ان کے لیے اور سزا کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو اس حالت میں موت آئے کہ یہ اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہوں۔
معزز خواتین و حضرات، دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو نعمتیں دے کر آزماتے ہیں، کچھ سے نعمتیں چھین کر آزماتے ہیں۔ تو منافقین میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کی کثرت عطا فرمائی، اور فی زمانہ بھی ہم دیکھ لیں کہ میں جس طرح اکثر و بیشتر آپ کو بتاتے رہتا ہوں کہ آج کے دور میں اعتقادی منافقین کی واضح مثال ہمارے سیاستدان ہیں، سیاستدان نے سیاستدان، تو دیکھ لیجئے ان کے پاس کھلا مال ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ بظاہر ان کے پاس اتنا کچھ کہ انسان حیران پریشان رہ جائے، لیکن حقیقت میں یہ چیزیں ان کے لیے وبال ہیں۔ اور وبال کیوں ہیں؟ اس لیے کہ رب کائنات ان کو یہ توفیق ہی نہیں دیتے منافقین کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ حلال و حرام کی پہچان انہوں نے ختم کر دی، تو جب انسان کے ذہن سے حلال و حرام کی پہچان ختم ہو جائے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس پر پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اور یہ مناظر وہ ہیں جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں۔ میں ایسے بد نصیب سیاستدانوں کو جانتا ہوں کہ جن کو رب کائنات نے اتنی توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اپنے پیاروں کی لاشوں کو کندھا دے سکیں۔ مال بڑا ہے، قبر بڑی زبردست بنی، اوپر سنگ مرمر کا کام ہوا، اور قبر کا نقشہ کسی انجینئر نے تیار کیا، اس کو بھی ٹھیک ٹھاک پیسے دیے، لیکن معاملہ کچھ اور وہ یہ کہ بذات خود اپنے والد یا اپنی والدہ کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے۔ اس سے بڑا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ بات قابل غور ہے، اور یہ جو بات رب کائنات نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کو سزا دیتے ہیں، تو معزز خواتین و حضرات، یہ مناظر تو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں نا کہ اکثر و بیشتر یہ جو منافقین ہیں ان کی صورتحال یہی ہوتی ہے کہ ان کو اپنی اولاد کا سخ نصیب نہیں ہوتا۔ اور کیوں نصیب نہیں ہوتا؟ یہ رب کائنات کی طرف سے ان کو سزا ہے، اور ہمیں ایسے انجام سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنی چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ رب کائنات ہمارا ایسا انجام کرے۔ ہم جو تھوڑے مال پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کائنات نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا اس کی موجودگی میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم خوش ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں تھوڑے بہت ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ تو رب کائنات اصل میں یہاں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے رہے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آخرت میں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا، میں جن منافقین کی آپ کو مثال دیا کرتا ہوں ان کی زندگیوں کا ہم جائزہ لے لیں تو ساری زندگی عیاشی میں، فحاشی میں، بے حیائی میں ان کی گزرتی ہے، شراب پیتے ہوئے گزرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو ضائع کرتے ہوئے گزرتی ہے، لیکن مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ رب کائنات ہمیں یہ چیزیں سمجھائیں؟ اصل میں ہمارا جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے وہ ہماری تربیت اور ہماری اصلاح ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس آیت مبارکہ میں جو پیغام
رب کائنات نے دیا وہ ہمیں سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔